ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ بنو اسد قبیلے میں تھے تو آپ کی ایک رضائی بہن حضرت سیدہ شیمہ کا ہمارے پاس تعارف آتا ہے۔ وہاں پر جب عورتیں رات کو کھانا بناتی تھیں تو سب بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کر گود میں اٹھا کر باہر لے آتی تھیں۔ ہر کسی کو اپنا بھائی بڑا پیارا لگتا تھا، سب ایک دوسرے سے کہتی تھی میرا بھائی زیادہ پیارا ہے، میرا بھائی زیادہ پیارا ہے۔ سیدہ شیمہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لاتی تو دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا، تو سب کے سر جھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ شیمہ تمہارے بھائی کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر وقت گزرا، رسول اللہ مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب 13 سال گزرے، غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت سیدہ شیمہ کی جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی ان کا مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تو وہاں کے جو مرد تھے وہ قیدی بنا کر لائے گئے۔ اب اس قبیلے کا جو سردار تھا انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے فدیہ دے کے اپنے قیدی آزاد کرانے کے لیے۔ تو سیدہ شیمہ جو اس قبیلے میں کافی عرصہ گزار چکی تھی، جب ان کے دروازے پر وہ لوگ آئے اور بتایا کہ اس طرح پیسے دیں تو آپ نے کہا کہ کس چیز کے پیسے؟ تو بتایا گیا اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ ایسے ہی باتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اسم مبارک آیا تو آپ نے کہا کہ پیسے جمع کرنا چھوڑ دو، بس مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ جب وہاں پر لے کر گئے، تلواریں صحابہ نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور جب آپ آگے جانے لگی تو ایک دم روک کے کہا کہ اے دیہاتی خاتون، آگے تم نہیں جانتی کوچہ رسول ہے، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر جبرائیل بھی آنے سے پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ سیدنا شیمہ کہنے لگی تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ تلواریں جھک گئیں۔ سیدنا شیمہ جب آگے بڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا، ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سیدہ شیمہ نے جب کہا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، آپ نے کہا اے میری بہن، خود آنے کی کیا ضرورت تھی، بس پیغام بیچ دیتی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مشاورت کے بغیر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ باہر آئے خیمے سے اور صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے مشورے کے بغیر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن یہ کام ہے جو میں تمہارے مشورے کے بغیر کر چکا ہوں، میں نے قیدی آزاد کر دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ میری بہن کی طرف سے مطالبہ تھا۔ بہن بھائیوں کا رشتہ اتنا ہی اچھا قریبی ہوتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات، لڑائی جھگڑے، بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو اپنی رضائی بہن تک کا خیال کیا اور ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کا خیال نہیں کرتے، تو خدا را اپنے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، جو قدورتیں ہیں، انہیں ختم کرے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر، ہماری سوچ سے بھی زیادہ مختصر ہے۔ ہم نے بہت جلد اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اپنے رشتوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ ان رشتوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا۔ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کیجیے، اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی جاتا ہے تو درگزر کیجیے۔ یہی ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔